السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا سا تاریخی واقعہ بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو آزمایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جو سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور فرشتہ اس کوڑی سے کہنے لگا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خوبصورت رنگ، خوبصورت جیل، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اس کوڑ پن کی وجہ سے۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا، اس کا کوڑ پن جو ختم ہو گیا، اچھا رنگ، خوبصورت جیل، سب کچھ اسے مل گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹ پسند ہیں۔ فرشتے نے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی اس کے سپرد کی اور دعا دی کہ اللہ اس میں تمہارے لیے برکت ڈالے، اور یہ کہہ کے چل پڑا اور گنجے کے پاس پہنچا۔ فرشتے نے گنجے سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، یہی کہ میرا گنجا پن ختم ہو جائے، خوبصورت بال اگ گئے، کیونکہ لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے ایسے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے اچھے بال اگ گئے، خوبصورت سے بال ہو گئے۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، کون سا مال تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے ایک حاملہ گائے اس کے سپرد کی اور برکت کی دعا دے کے آگے چل پڑا۔ پھر وہ اندھے کے پاس پہنچا اور فرشتے نے یہی باتیں اندھے سے پوچھی۔ اس نے کہا، یہی کہ میری بینائی جو ہے مجھے مل جائے، میں لوگوں کو دیکھنے کے قابل ہو جاؤں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو اسے لوٹا دیا۔ پھر اس نے پوچھا، تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری مہیا کر دی اور اس میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی اور چل دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوڑی کے پاس اونٹوں کا، گنجے کے پاس گائیوں کا اور اندھے کے پاس بکریوں کا ایک بہت بڑا ریور بن چکا تھا۔ اب فرشتہ پھر ان کے پاس آیا انسانی صورت میں۔ پہلے کوڑی کے پاس گیا اور کہا، میں ایک محتاج آدمی ہوں، میرا سب سامان لٹ چکا ہے، اب اللہ کی اور اس کے بعد تمہاری مدد کے بغیر میں کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا، تم اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، کیونکہ اللہ نے تمہیں بہت اچھا رنگ دیا، خوبصورت جیل دی، بہت سارا مال بھی ہے تمہارے پاس، تم ایسے کرو، ایک اونٹ مجھے دے دو تاکہ میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ وہ کہنے لگا، مجھ پر تو بہت سے لوگوں کے مالی حقوق ہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسے لگتا ہے جیسے میں تمہیں جانتا ہوں، کیا تم پہلے کوڑی نہ تھے؟ لوگ تجھ سے کراہت کرتے تھے اور تو ایک محتاج تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی اور سب کچھ عطا کیا۔ وہ کوڑی کہنے لگا، سبحان اللہ، واہ، کیا کہنے، یہ سب تو مجھے باپ دادا کی وراثت سے ملا ہے، میں تو ایسا نہیں تھا پہلے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت میں لوٹا دے گا۔ پھر وہ گنجے کے پاس بھی آیا، اس سے بھی ویسے ہی سوال جواب کیے جیسے اس نے کوڑی سے کیے تھے، اور پھر اس کو بھی یہی بات کہہ کے چلا گیا کہ تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پہلی حالت میں واپس لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ انسانی صورت میں اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، وہی سوال جواب کرنے کے بعد اس سے کہنے لگا کہ مجھے تم کچھ مال دے دو اپنے مال سے۔ تو وہ جو اندھا تھا وہ کہنے لگا، واقعی میں اندھا تھا، اللہ نے ہی مجھے بینائی بخشی، میں محتاج تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا، اب تم مجھ سے اللہ کے نام پر ہی سوال کر رہے ہو تو جو کچھ چاہتے ہو لے لو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ فرشتے نے کہا، میں محتاج نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اپنی بکریوں کو اپنے پاس ہی رکھو، اللہ تعالیٰ نے تم 3 آدمیوں کو آزمانے کے لیے کہا تھا، اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہو گیا ہے اور تیرے دونوں ساتھیوں کو، کوڑی اور گنجے سے ناراض ہو گیا، ان کو ان کی پہلی حالت میں لوٹا دیا ہے۔ البخاری اور مسلم، حدیث نمبر ہے 2964۔ تو اس سے مراد بس یہ تھی کہ انسان کو اپنی اصل نہیں بھولنی چاہیے، جو ہمارا پہلے تھا ہم ویسے ہی ہیں۔ اگر اللہ نے مال دے دیا ہے تو یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو بھول جائیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے اس سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔
مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا لیں۔ اگر کوئی قیمتی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔